کہ جو کچھ رب نے آپ کو عطا کیا ہے وہ ایز اٹ از اس کے بندوں تک پہنچا دو، اور پہنچانے میں بخل نہ کرو، اللہ تمہارے علم میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ کسی دانشور کا کہنا ہے کہ ایک غیبی قانون یہ بھی ہے کہ انسان جو تقسیم کرتا ہے اس کے اپنے ہاں اس کی فراوانی ہو جایا کرتی ہے، وہ دولت ہو، وہ علم ہو، وہ محبت ہو یا آسانیاں ہو۔ جو بانٹنے کے مقام پر آ جاتا ہے وہ اللہ سے لینے کے مقام پر آ جاتا ہے۔ ان کی بات کا بھی یہی مقصد اور بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم جس وطن نے ہمیں عزت دی، جس وطن نے ہمیں نام دیا، شہرت دی، مقام دیا، ہم اس وطن کو کچھ دینے والے بن جائیں، ہم کنٹری کو پے بیک کرنے والے بن جائیں۔ آج یوتھ کو پروموٹ کرنے کے، وہ تعلیم کے میدان میں، وہ صحت کے میدان میں، وہ آئی ٹی کے میدان میں، ان کو پروموٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ان کی خدمت کر کے ان کو اس قابل بنا دیں، ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں کہ یہ ملک کو سرو کرنے کے قابل ہو جائیں اور اس کنٹری کو پے بیک کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے بیسٹ نیشن کے لیے کام بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، اور دن رات ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر چلتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ جو شخص بھی خیر لوگوں کے لیے خیر کا راستہ بناتا ہے، میں حافظ سہیل صاحب کی بھی اجازت توجہ چاہوں گا کہ جو شخص لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا راستہ بناتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیا کرتے ہیں۔ سو یہ بیٹھنا، یہ سوچنا، اس کے لیے محنت کوشش جو کرے گا کہ کس طرح سے میری قوم کے لوگ عظیم تر بن جائیں، کس طرح سے میری یوتھ، میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں اس قابل بن جائیں کہ وطن کا نام روشن کر سکیں اور اس ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ اس جاتے ہوئے اس قوم کو، اس وطن کو ایک تحفہ دے کر جائیں تاکہ اس کی ترقی میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ میں رحمان فاؤنڈیشن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھی میاں الفت رسول صاحب کو بجا طور پہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز کے ساتھ مل کر انہوں نے 3 مشینوں کے ساتھ پاکستان سے، لاہور سے فری ڈائلسس سینٹرز کا آغاز کیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں رحمان فاؤنڈیشن کے فری ڈائلسس سینٹرز عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ خواب تھا جو انہوں نے دیکھا، اللہ کا نام لے کے آغاز کیا۔ ان کی اس خواب کی تعبیر کو دیکھ کے مجھے یقین واثق ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی قوم کی ترقی اور تربیت کا یہ جس بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، جس کام کا آغاز کیا ہے، جیسے رحمان فاؤنڈیشن میں اللہ نے ان کی مدد کی تھی، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن میں بھی اللہ ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کے وہ تمام خواب انشاءاللہ پورے ہوں گے جن کو لے کر انہوں نے آغاز کیا ہے۔ لوگ کسی کریکٹر ایکٹر کے لیے، سائیڈ رول کے لیے بھی ترستے ہیں۔ یہ فلم انڈسٹری میں جب ان ہوئے تو یہ فلم انڈسٹری میں ان ہی بطور ہیرو ہوئے، ان کو فلم ملی جن کو انہوں نے پرفارم کیا۔ اس وقت جب یہ اپنے فلمی کیریئر کی پیک پہ تھے، یہ ان لوگوں کو ملی، یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی بات کو غور سے سنیں کہ ماں کا حکم مانا جائے، ماں کا ادب کیا جائے تو اللہ پھر کیسے سربلند فرماتا ہے۔ جب یہ اپنے فلمی کیریئر کی پیک پر تھے تو ایک روز یہ دیپال پور گھر گئے تو والدہ نے ان کو کہا کہ بیٹا تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا ہر حکم ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا والدہ فرمائیے آپ کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا یہ فلمی دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی پرواہ کیے بغیر ان تمام جو فلموں کے جن کے ایڈوانسز آئے ہوئے تھے ان کو واپس لوٹائے کہ میری ماں کا حکم آ گیا ہے، میں آج کے بعد فلم انڈسٹری کا حصہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ماں آپ نے اگر منع کر دیا ہے، آپ کو پسند نہیں تو میں آج سے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں نے زندگی میں یہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں جن لوگوں کو بہت ترقی کرتے ہوئے، بہت پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا، بہت عزت پاتے ہوئے دیکھا، ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو اپنی ماں کے فرما بردار تھے۔ مائیں جب تک سر پہ رہتی ہیں، انسان 100 سال کا بھی ہو جائے اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ محسوس کرتا ہے۔ ماں کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں، زندگی میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی ان کا راستہ نہیں روکتی۔ بڑی خوبصورت بات ہے
कहते मुझको यकीन है सच कहती थी अम्मी जो भी कहती थी। असद साहब, मुझको यकीन है सच कहती थी अम्मी जो भी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद पे परियां रहती थी। और एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी, एक ये दिन जब जहन में सारी अय्यारी की बातें हैं, एक वो दिन जब दिल में सारी भोली भाली बातें थी, और एक ये घर के जिसमें मेरा साजो सामा रहता है, एक वो घर के जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो याद रखें अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। माँ बाप का दिल दुखता है तो अल्लाह नाराज़ होते हैं, ज़िंदगी की वो राहें बंद हो जाती हैं जो जिन पर चल के वो तरक्की कर सकता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जैसे मियाँ उल्फत रसूल ने अपनी माँ की का हुक्म माना, उनकी ये बात पर लब्बैक कहते हुए अपने फिल्मी कैरियर की कुर्बानी दी, अल्लाह हमें भी हमारी औलादों को भी ऐसा फरमा बरदार बनाए। ये अक्सर कहा करते हैं कि हम अपनी नौजवान नस्ल को हम बहुत कुछ एडवाइसेस करते हैं, लेकिन एक एडवाइस करना हम भूल जाते हैं, वो ये है कि हम अपनी यूथ को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने कंट्री को, अपने मुल्क को पे बैक करने की उनको मोटिवेशन दें, ताकि हर शख्स अपना किरदार अदा करे इस मुल्क की तरक्की में। जैसा फौजिया तबस्सुम अभी कुछ देर पहले जब हम बैठे थे नीचे तो वो बता रही थी कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे जो कुछ दिया मैंने उसको मल्टीप्लाई करके तकसीम किया, और यही अजमतों की निशानी हुआ करती है। अल्लाह करे कि हम सब इस काबिल बन जाए कि हमारे इस वक्त वतन की मट्टी का जो हम पे कर्ज है, हम वो कर्ज अदा करने के काबिल बन जाए। एक हदीस का मफहूम है, कर्ज के सिवा शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सो इस वतन का, इस मट्टी का भी हम पे कर्ज है कि इसने हमें नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, हम भी इस मुल्क को कुछ देने वाले बन जाए। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी कौम को एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए सरगर्म अमल। हमारा नस्ब लाइन अतात अल्लाह और रसूल की, खिदमत मखलूक की। हमारा अज़म हर इलाका में तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त प्रोग्राम्स का आगाज। हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त, खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत, तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइजर बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाका से बेहतरीन किरदार की हामिल सहबे हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप पर अरसाल करें। व्हाट्सएप नंबर 0321419008।